شریعت حضور سید طاہر میاں صاحب قبلہ قدس اللہ النورانی کی آمد ہو چکی ہے، اور بس یہ سمجھیے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی اولاد تمہاری نظروں کے سامنے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کتنی بڑی ذات، کتنی بڑی شخصیت. یہ سمجھ لو کہ جس نبی کو تم پیار کرتے ہو، جس نبی کے تم گیت گاتے ہو، جس نبی سے تم محبت کرتے ہو، جس نبی کو رات و دن تم ذکر کرتے ہو، جس نبی کے نام پہ تم جلسہ سجا رہے ہو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اسی نبی کی اولاد آپ کی نظروں کے سامنے. تو تم لوگوں کا کم سے کم یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم دائرہ عالم میں بیٹھے. میری بات اگر کسی کو برا محسوس ہو، برا لگے، کوئی تکلیف ہو تو میں معذرت چاہوں، مگر تم میرے ہو یار. اگر میں نہ سمجھاؤں تو تمہیں سمجھانے کے لیے کون آئے؟ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، دل دکھتا ہے. ہم لوگ اتنی دور سے سفر کر کے آپ کی دعوت محبت پہ آئے، نہ آتے تم کچھ بگاڑ لیتے. ہماری مرضی تو نہیں آتے، یہ آپ کی محبت ہے تبھی تو حاضر ہو. اور پھر اس انداز کا اگر ماحول ملے کیا ہوگا بتاؤ؟ کیا فائدہ جلسہ کرانے سے؟ آج کے بعد اگر جلسہ کراؤ ایک بات گانٹھ میں مان لو، حضرت کی موجودگی میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، پردے کا انتظام کرو سب سے پہلے. آئندہ آنے والے وقت کے لیے مجھے تو کبھی بلانا نہ اس حالت میں. میں نے کوئی بھی آئے بیچ میں سے پردے کا انتظام کیجیے، اور کہیں اس سے بڑی جگہ دیکھ. اور اسٹیج آپ کو ادھر نہیں لگانا چاہیے تھا، یہ دیکھ رہے. اب ان بچیوں کے سامنے ہماری ماں بہنیں بیٹھی، ادھر کو منہ کر کے میں تقریر کروں ان کے سامنے. یہ بیچ میں ادھر تھوڑی سی میرے سامنے، باقی پورا مجمع ادھر ہے. کوئی بھی بولنے والا کیسے بولے گا بتائیے؟ کس کے سامنے باتیں کرے گا؟ عجیب حالت ہم لوگوں نے جلسوں کی بنا کر رکھا. ضرورت ہے آئندہ آج کے بعد جب بھی جلسہ کرائیں، ذمہ دار علماء بیٹھے، میں سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اس بات پہ عمل کیجیے سختی کے ساتھ. لوگ مذاق بناتے ہیں، بولے یہ دیکھو بریلویوں کو جلسوں کی حالت. پردے کا انتظام کیجیے سختی کے ساتھ، اور دائرہ پردے میں بیٹھے ادب کے ساتھ بیٹھے. اور تم لوگ آرام کے ساتھ اسٹیج کے سامنے بیٹھو. کوئی ضرورت تھوڑی کہ 2:30 بجے تک جلسہ ہو، 1 بجے تک جلسہ ختم ہو جائے، بات ختم، صبح کو اٹھو نماز فجر ادا کرو. بولو غلط کہہ رہے ہیں تم 2:30-3 بجے تک نعتیں سنتے رہو، تقریر سنتے رہو. سید صاحب کی موجودگی میں 3 بجے جا کے سو جاؤ، فجر کی نماز ایک نہیں پڑے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ بولیے کچھ فائدہ ہوگا؟ بہت بڑی ذات کو میں گواہ بنا کے کہنے لگا ہوں، پوری رات تم سو جاؤ، پوری رات مطلب جلسے کرو، اور صبح کو فجر کی نماز پڑھو، کچھ بینیفٹ نہیں. سب سے پہلے نماز ہے، نماز فرض ہے، جلسہ کرانا فرض نہیں. جلسے کرائیے، یہاں سے کچھ باتیں ملتی ہیں آپ کو سیکھنے کے لیے. دین سکھایا جاتا ہے، شریعت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3-4 بجے تک جلسہ کیجیے اور فجر کی نماز گول کر دیجیے. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، کہتا وہی ہوں جو میرے دل پر گزرتی ہے. آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو پھول تھا افسوس ہوا حالے نہ رہے. کیا ہو گئے؟ عجیب حال. بولو کہ کچھ بول دوں یا ختم کر لیں بات؟ بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. 10 منٹ سن لینا، 20 منٹ سن لینا، جب تک آپ کا دل سن. میرا مزاج بہت الگ ہے، ہندوستان کے جتنے خطیب ہیں ان سے بالکل الگ ہے، بالکل برعکس ہے میرا مزاج. 10 منٹ سننا، مگر مسکرا کے سننا، محبت کے ساتھ سننا، وزن بالکل نہیں بڑھے گا، ہے نا؟ حضرت آگے الحمدللہ. اب فیضان جاری ہو گیا، فیضان واحد. ہم سب کو الحمدللہ اس فیضان کو سمیٹنا ہے. ہم سب اللہ کا فضل ہے کہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے عقیدے میں غوث اعظم بھی ہے، ہمارے عقیدے میں خواجہ غریب نواز بھی ہے نا، ہمارے عقیدے میں الحمدللہ بڑے بڑے بزرگان دین ہیں. جہاں ہم حضور اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، وہیں الحمدللہ رب العالمین بلگرام شریف کی خانقاہ سے بھی ہم پیار کرتے ہیں، کالپی شریف کی خانقاہ سے بھی ہم پیار کرتے ہیں، ہے نا، مہارارا شریف کی خانقاہ سے بھی ہم پیار کرتے ہیں، چوچا شریف کی خانقاہ سے بھی ہم پیار کرتے ہیں. اب جی لگا کے بول دو سبحان اللہ، پھر بولو یا رسول اللہ. درود پاک پڑھی. اللہ سچی بات کرنے لگا ہوں. 5 دن سے 6 دن سے میری طبیعت بہت خراب، مگر بس میں یہی سوچتا ہوں وعدہ خلافی نہ. جب میں نے کوئی تاریخ لے لی ہے کسی بھی حال میں وہاں پہنچا، مگر جب اس طریقے کے حالات کو دیکھتا ہوں دل دکھتا ہے. میرے بھائیوں، میرے سنی مسلمانوں، اب اپنے حالات کو سنبھالو.
حالات بہت خراب ہو گئے، بہت دور چلے گئے حالات، سمجھ لو ضرورت ہے۔ اب جس آیت کو میں نے موضوع بنایا اسی کے ضمن میں جو کچھ میرے حاشیہ ذہن پہ ہے کچھ بات آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا، چند باتیں انشاءاللہ بہت جلدی سے مبسوط ہو جاؤں گا۔ آگے سے پیچھے تک درود پاک پھر پڑھ لو، اللہم صلی علی صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلو علیہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ یہ شان بابو بیٹھے ہیں، انہوں نے منقبت کی فرمائش کی تھی مگر چلیے وہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے۔ ہم ایک اور بڑے لاڈ کی بڑے پیار کی منقبت نسبت جو کانفرنس ہوئے اس کے بعد پھر حضرت کی طرف انشاءاللہ جی لگا کے پھر بولے یا رسول اللہ۔ میری بگڑی بنانے کو، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ بے شک میری بگڑی بنا، حدیث صحیح ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا او میرے غلاموں قیامت تک کے لیے نشانی لے جاؤ، جب یہ پتہ نہ چلے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، اپنا کون ہے، دوسرا کون ہے۔ حضرت کی موجودگی میں بڑا ذمہ دار جملہ دینے لگا ہوں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جب پتہ نہ چلے کہ اپنا کون ہے، دوسرا کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، میرے کریم نبی فرماتے ہیں وہاں میرے علی کا نام لے کے دیکھو۔ نعرہ حیدری، ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ وہاں میرے علی کا نام لے کے دیکھو، جو مومن ہوگا چہرہ کھل جائے گا، منافق ہوگا چہرہ بگڑ جائے گا۔ تو یہاں تو سارے کے سارے مومن بیٹھے ہیں، پھر پیار میں پڑھ لو میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، کہ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی بہت اچھا علی کا نام ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے۔ نہیں نہیں یار اتنا تو بولو، علی کا نام کافی ہے، اور علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، کہ علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، خطائے بخش خطائے بخشوانے کو علی کا نام کافی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، فیضان سید طاہر ملت حضرت علامہ مفتی شکیل احمد رضوی، نعرہ حیدری۔ پھر بولو یار سب کے سب بولو، موقع اچھا ہے، آرام سے مصافحہ کرتے رہے اور جی لگا کے بولتے رہے۔ خطائے بخشوانے کو علی کا، نہیں جی لگا کے بولو، علی کا نام کافی ہے، اور درے ہے در سے نسبت ہے، درے ہے در سے نسبت ہے، نہیں پرواہ دنیا کے
کہ درے ہے درے سے نسبت ہے نہیں پرواہ دنیا کی میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان شہید اعظم نعرہ حیدری نعرہ حیدری میرے سارے گھرانے کو ارے علی کا کافی ہے تارا ادم میں مسافہ کرتے رہیے یہ فیضان مل رہا مجھے جی لگا کے پڑھتے رہو سبحان اللہ میرے سارے گھرانے کو علی کا بولو یار بولو نا علی کا نام کافی ہے اور علی کے منکروں سے کیوں باپ کیا بات جی علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ سرکار طاہر ملت شہزادہ سرکار طاہر ملت حضرت سید صوفی رضوان میاں صاحب قبلہ حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ فیضانی بلگرام شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ تمامی حضرات بیٹھ جائیے بیٹھیے آرام سے مصافحہ کرتے رہیے پیار کے ساتھ اور جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ پھر وہیں سے پڑھ لیتے ہیں میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے ماشاءاللہ سید رضوان ارے بیٹھے مصافحہ کرنے دو یار یہ لگا کے بولو سبحان اللہ میرے سارے گھرانے کو علی کا مصافحہ کرتے رہو اور بولتے رہو سب علی کا نام کافی ہے علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل کہ علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی نعرہ تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کر بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان شہید اعظم مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید طاہر میاں صاحب قبلہ حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ نعرہ حیدری میرے سارے بس بہت ہے ماشاءاللہ زندہ باد میرے سارے گھرانے کو علی کا بولتے رہیے علی کا نام کافی ہے اور شعر سنیں کہ زمانہ روٹ جائے انہیں پرواہ نہیں سید زمانہ روٹ جائے انہیں پرواہ نہیں سید کہ زمانہ روٹ جائے
परवाह नहीं सैयद मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है भाई, नाम काफी है, मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है, उनका दिल जलाने को अली का नाम काफी है। आओ लोगों सुनो, खलीफा मुतवक्किल का जमाना है, बात सैयदों की चली है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो बड़ा नूरानी मजमा है, आज तो बड़ी प्यार की बातें होने लगी हैं। सुन लो मोहब्बत के साथ, दाहिने बाजू की तरफ भी औलाद नबी, बाएं बाजू की तरफ भी औलाद नबी, तो फिर क्यों ना सैयदों की बात हो, मोहब्बत से मुसाफा करते रहो, बात सुनते रहो। सुनो मोहब्बत के साथ, खलीफा मुतवक्किल का जमाना है। एक औरत खलीफा के पास आती है, आने के बाद कहती है, ओ खलीफा मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे, मैं सैयदा हूँ, तू मुझे वजीफा दे, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। सुभान अल्लाह, देखिए अल्लाह का करम है माशाअल्लाह, ये फैजान हो रहा है, फैजान वाहिदी हो। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं तो माला माल हो गया यार, वापस से जी लगा के। और मैं सच्ची बात करने लगा हूँ, अल्लाह की कसम यार, हम खाते ही तो इनका है ना, इनके सदक़े में तो हमें सब कुछ मिल रहा है। अरे अल्लाह का फजल है ना। देखो याद रखना, सैयदों से हम भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आप भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो बात याद रखो यार, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ ना, क़यामत का दिन, क़यामत का होलनाक मंजर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का ना होगा। और सैयदों से प्यार करने वालों, सैयदों से मोहब्बत करने वालों, सैयद रिजवान मियाँ इधर बैठे हैं, माशाअल्लाह सैयद ताहिर मिल्लत इधर बैठे हैं। तुम इनसे प्यार करते हो, रात का 1 बज रहा है, रात के 1 बजे हजरत के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हो। एक बात बताओ, कल क़यामत का दिन होगा, नाना का दामन पकड़ के मचल जाएंगे। सैयदों से मोहब्बत करने वालों, सैयद रिजवान मियाँ से प्यार करने वालों, सैयद ताहिर मियाँ से प्यार करने वालों, सुनो मोहब्बत के साथ। एक मर्तबा है ना, नाना का दामन पकड़ के लाड में अगर प्यार में कह दिया ना जी कि नाना जी अपने ही हैं, इतना कह दिया ना, ये तो तुम भी जानते हो यार कि पोते की बात दादा इतनी जल्दी नहीं मानता कि जितनी जल्दी नवासे की नाना मान लेता है ना। अगर तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयद ताहिर मिल्लत ने, सैयद रिजवान मिल्लत ने अल्हम्दुलिल्लाह अगर नाना का दामन पकड़ के लाड में कह दिया, आका जी इस्माइलपुर में हमारा आपके नाम का जलसा सजाया था, आका जी सारे के सारे अपने हैं यार, काम बन जाएगा। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो मोहब्बत के साथ, खलीफा मुतवक्किल का जमाना है, खलीफा के पास एक औरत आती है, आने के बाद कहती है, ओ खलीफा मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे, मैं सैयदा हूँ। क्या कहा? मैं सैयदा हूँ, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। ये कहने लगा, ये खलीफा कहने लगा, मैं कैसे मान लूं तू सैयदा है, मैं कैसे समझ लूं तू सैयदा है। सुनो तवज्जो के साथ, अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया बातें हो रही थी। इधर से इमाम अली रजा, मेरे अली का लाल आ गया, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। जैसे इमाम अली रजा ने इन जुमलों को सुना, मेरे इमाम अली रजा ने कहा, ओ खलीफा निशानी मैं बताए देता हूँ। इमाम अली रजा ने कहा, निशानी मैं बताए देता हूँ, निशानी मैं बताए देता हूँ। खलीफा बोला, बताओ निशानी क्या है? बोले, तूने जो 4 दीवारी के अंदर, ये तो तुमने सुना होगा, जो पहले बादशाह होते थे, पहले खलीफा होते थे, वो शौकीन मिजाज पहुंचते, अपने यानी बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर चीते, शेर, जंगल के दरिंदों को पाल के रखते थे। मेरे इमाम अली रजा ने कहा, ये औरत कहती है कि मैं सैयदा हूँ, मैं सैयदा हूँ, मैं सैयदा हूँ, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। ये खलीफा बोला, मैं कैसे मान लूँ तू सैयदा है? मेरे इमाम अली रजा ने बड़े लाड में कहा, सुनना मैं तुझे बताए देता हूँ पहचान, तेरी 4 दीवारी के अंदर जो दरिंदे पाल के रखे हैं ना, बड़े बड़े शेर चीते तूने पाल के रखे हैं, जा उस 4 दीवारी का दरवाजा खोल दे, इस औरत को अंदर दाखिल कर दे। अगर ये सैयदा होगी, है ना, मेरे नबी की औलाद होगी, फातिमा की बेटी होगी, तो जंगल के सारे जानवर आके अपने सर को झुका। बस इतना सुनना था, औरत भागना शुरू हो गई, क्योंकि वो औरत सैयदा नहीं थी। भागती जाती है और कहती है,
میں سیدہ نہیں ہوں، میں تو تجھ سے جھوٹ بول رہی تھی وظیفہ حاصل کرنے کے لیے۔ بس وہ عورت چلی گئی ہے۔ خلیفہ کہتا ہے او امام علی رضا، یہ نسخہ تو تم نے بہت اچھا بتایا ہے، یہ نسخہ میں چاہتا ہوں آپ کے اوپر آزما لوں۔ میرے علی کے لال نے، فاطمہ کے لخت جگر نے، فاطمہ کے نور نظر نے، فاطمہ کے بیٹے نے کہا جو تیرا دل چاہے، جو تیرا دل چاہے وہ کر لے۔ سنو، وقت متعین کر دیا گیا، تاریخ رکھ دی گئی، فلا تاریخ میں فلا وقت میں امام علی رضا کو اس چہار دیواری کے اندر، کہ جس چہار دیواری کے اندر شیر چیتے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، پہلا دن کچھ نہ دیا، دوسرا دن کچھ نہ کھلایا، تیسرے دن کچھ نہ کھلایا۔ جنگل کے شیر، جنگل کے درندے، جنگل کے جانور، خوخار جانور آواز بلند کر رہے ہیں، بھوکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لاکھوں کا مجمع ہے چہار دیواری کے قریب میں، لاکھوں کا مجمع ہے، سارے کے سارے آ کے دیوار کے قریب کھڑے ہو گئے۔ امام علی رضا کو بلایا، وہ وقت قریب آ گیا۔ او سیدوں سے پیار کرنے والوں، سیدوں سے محبت کرنے والوں، آؤ میں تمہیں بتانے لگا ہوں یار سیدوں کی شان کیا ہے، سیدوں کی عظمت کیا ہے، ان کی پاور کیا ہے۔